السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے۔ کسی کو باپ بنایا تو کسی کو ماں کا درجہ عطا کیا، کسی کو بیٹا بنایا، کسی کو بیٹی کی پاکیزہ نسبت عطا کی۔ غرض رشتے بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق مقرر فرما دیے، اور ان حقوق میں سے ہر ایک کے حق کا ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حق کو قرآن کریم میں اپنی بندگی اور اطاعت کے فوراً بعد ذکر کیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رشتوں میں، تمام رشتوں میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی بندگی اور اطاعت کو کرنے کا حکم کر رہی ہے کہ میری بندگی کرو، میری اطاعت کرو، میری عبادت کرو۔ لیکن اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن اخلاقی سے ان کے ساتھ پیش آؤ، کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی ہے، کس طریقے سے نہیں کرنی ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان کیا۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ جب وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑی عمر کا پہنچ جائے، بوڑھے ہو جائے، ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، اور ان کی کوئی بات تمہیں ناگوار گزرے، تمہارے مزاج کے خلاف ہو، تمہیں ان کا کوئی کام پسند نہ آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے، حکم دے رہے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ تم ان کو اف بھی مت کرو، اف بھی مت کرو، اور ان کو جھڑکو مت۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر آگے بیان کر رہے ہیں کہ بات کس طریقے سے کرنی ہے، وقل لہما قولا کریما، کہ ان کے ساتھ حسن اخلاقی کے ساتھ بات کرنی ہے، ادب و احترام سے ان سے بات کرنی ہے، ادب و احترام کے ساتھ ان کے سامنے پیش ہونا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہنا ہے، اور دعا کرتے رہنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ اور یہ ظاہری طور پر نہیں بلکہ دل سے دعا کرنی ہے، دل سے ان کا احترام کرنا ہے، کہ اللہ رب العزت کی ذات یہ دلوں کی باتوں کو جاننے والی ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تو اگر آپ اس آیت پر غور کریں تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی بندگی اور اطاعت کا ذکر کیا ہے، اور اس کے فوراً بعد وبالوالدین احسانا لا کر والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا معاملہ کرو، اس کا حکم کیا۔ تو اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ والدین نہ صرف میرے وجود کا سبب ہے بلکہ آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی برکت سے ہوں، انہی کی وجہ سے، اور والدین ہی ہیں جو نہ صرف اپنی اولاد کے لیے دکھ اور تکلیف اور مشقت کو برداشت کرتے ہیں بلکہ بسا اوقات وہ اپنی آرام و راحت، خوشی و خواہش کو بھی بچوں کے خاطر قربان کر دیتے ہیں، اولاد کے خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ ماں کا مجاہدہ اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ محنت، مشقت اور تکلیف ماں برداشت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ احقاف میں بیان کیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ اس ماں نے تکلیف جھیل کر اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ ایک تو حمل کے درمیان کی تکلیف اور اس سے بڑھ کر وضع حمل کی تکلیف، یہ ساری تکلیفوں کو ماں برداشت کرتی ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پرورش کے خاطر باپ محنت اور مشقت کو برداشت کرتا ہے، محنت اور مشقت کرتا ہے، اس کی پرورش کے لیے گرمی اور سردی کو برداشت کرتا ہے، صحت ہو، تندرستی ہو، گرمی ہو، سردی ہو، وہ اس کو پالنے کے لیے، اس کی پرورش کرنے کے لیے کسب معاش کی صعوبتوں کو برداشت کرتا ہے، تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، ان کے لیے کما کر لاتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے۔ گھر کے اندر ماں بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے،
اس کو گرمی اور سردی سے بچانے کے لیے خود گرمی اور سردی کو برداشت کرتی ہے۔ جب بچہ بیمار ہوتا ہے جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اس کے علاج و معالجے کے لیے ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں۔ غرض والدین اپنی اولاد کے آرام و راحت کی خاطر اپنے آرام و راحت کو قربان کر دیتے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے، ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ میں نے خراسان سے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر بیت اللہ لایا ہوں، اور یہاں لا کر اپنے کندھوں پر بٹھا کر میں نے ان کو حج کے تمام ارکان ادا کرائے۔ تو اس نے پوچھا کیا میں نے اپنے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، یہ سب تو تمہاری ماں کے اس ایک چکر کے برابر بھی نہیں ہے جو اس نے تجھے پیٹ میں رکھ کر لگایا۔ تو والدین کے حسن سلوک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں ذکر کیا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، ادب و احترام کے ساتھ ان کے سامنے بات کرے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ والدین کا حق کیا ہے؟ والدین کا حق کیا ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اپنا مال ان پر خرچ کرو اور ان کے حکم کو مانو، وہ جو بات تمہیں کہے تو اس کو فوراً قبول کرو، ہاں اگر گناہ کے لیے کہے تو مت کرو۔ تو یہ والدین کا حق ہے۔ ایک حدیث ہے عن ابی امامۃ ان رجلا قال یا رسول اللہ، حضرت امامہ سے روایت ہے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما حق الوالدین علی ولدہما، کہ والدین کا اپنے اولاد پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قالہما جنتک و نارک، کہ وہ دونوں تیرے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی فرما برداری کر کر، ان کو خوش رکھ کر، ان سے راضی ہو کر، ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچا کر، ان کے ساتھ حسن سلوکی کا معاملہ کر کر اگر زندگی گزارے گا اور وہ زندگی میں تجھ سے خوش رہیں گے تو وہ تیرے لیے جنت ہے۔ اور اگر اس کے برخلاف ہو، ان کے دل کو تکلیف پہنچانے والا ہو، ان کو ناراض کرنے والا ہو، ادب و احترام کے ساتھ ان سے بات کرنے والا نہ ہو، ہمیشہ اولاد سے ناراض رہتے ہوں، تو ایسے شخص کے لیے ماں باپ جہنم ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا ادب کریں، احترام کریں، ان کے ساتھ حسن سلوکی کا معاملہ کریں۔ اگر کوئی بات ان سے ایسی ہو جائے جو ہمیں ناگوار گزرے، اس کو ہم برداشت کرنے والے بنیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔